ذہانت کے ساتھ قوت حافظہ آپ دیکھیے کیسا ہے. یعنی یہ کیسی کمال بات ہے کہ ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک کا حفظ کر لینا. اور پھر استاد کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا آپ یہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلے انٹرلنک کیا قرآن کے ساتھ, اس سے پیوستہ ہو, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. تو جو علمی عروج پھر آپ کو ملا ہے وہ بھی پھر دنیا نے دیکھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول النبی علیہ السلام من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ممدوح شخصیت پر اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں بھلائی کا ارادہ فرمایا اور دین کی کمال کی فقاہت عطا فرمائی, ایسی فقاہت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور دیکھیے امام شافعی نے جو کلمات ثنا فرمایا, فرماتے امن الناس علیہ فی الفقہ محمد بن الحسن, مجھ پر فقہ کے اندر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ کا ہے. آپ فرماتے اس سے بڑھ کر مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا. اور آپ آگے جا کے دیکھیے کہ امام محمد کی کتابیں ایسی کتابیں ہیں, فقیر محمد جہلمی فرماتے ہیں کہ عیسائی عالم نے متعدد لوگوں سے مباحثے کیے, نتیجہ نہیں نکلا, لیکن جب امام محمد کی جامع کبیر پڑھی تو فوراً ایمان لے کے آ گئے اور کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام محمد اس کتاب کو بطور دلیل پیش کرتے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتے معاذ اللہ تو یقیناً جو ہے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے. اس پائے کی وہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی. محدث اور فقیہ میں ایک بنیادی فرق ہے. محدث کا دائرہ کار جو ہوتا ہے وہ حدیث اور علوم حدیث تک ہوتا ہے, لیکن جو فقیہ ہوتا ہے اس کا دائرہ کار اس سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. وہ قرآن, حدیث اور فقہ تینوں علوم کا جامع ہوتا ہے. تو امام محمد علیہ الرحمہ جو تھے وہ عالم بالقرآن بھی تھے, عالم بالسنہ بھی تھے, حدیث کے بھی ماہر تھے, قرآن کے بھی ماہر تھے اور فقہ کے بھی ماہر تھے. اور فقہ اور علم حدیث دونوں سمندروں سے فیضیاب ہوئے اور دونوں سمندروں سے فیضیاب ہوئے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام محمد نہ ہوتے تو مجھ پر کبھی بھی علم کی راہیں منکشف نہ ہوتی. اچھا, حالانکہ خود مجتہد ہیں, امام زمانہ فرماتے ہیں اگر امام محمد نہ ہوتے تو مجھ پر کبھی علم کی راہیں منکشف نہ ہوتی. تمام لوگ فقہ میں اہل عراق کے عیال ہیں اور اہل عراق جو ہے اہل کوفہ کے عیال ہیں, اہل کوفہ امام اعظم کے عیال ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل زمین میں فقہ میں امام اعظم کے سارے عیال ہیں. اللہ, اتنا یعنی کمال کی بات فرمائی. آپ دیکھیے کہ امام محمد دفاع کیسا کرتے ہیں اپنے مسلک کا اور حنفیت کا دفاع کیسے کرتے ہیں. امام عیسیٰ بن ابان جو ہے وہ کمال کے حافظ حدیث, بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کے اسکول آف تھاٹ کا دفاع کیا, اصل بات تو یہ پریویلنگ اسکول آف تھاٹ. تو آپ دیکھیے کہ وہ امام عیسیٰ بن ابان جو ہے حدیث کے جید عالم اور حافظ بھی ہیں, لیکن امام محمد سے فکری بود ہے. آپ سے پوچھا گیا, جب آپ سے سوال کیا کہ آپ ایسا, محمد بن سما نے سوال کیا کہ فکری بہت کیوں ہے, آپ دور کیوں رہتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مکتب ابی حنیفہ کے متعلق جو لوگ ہیں وہ قیاس کو پریفر کرتے ہیں حدیث پر. ٹھیک ہے, آپ انہیں لے گئے امام محمد کی بارگاہ میں, جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. بعد میں آپ نے فرمایا, محمد بن سما نے فرمایا کہ یہ عرض کیا کہ یہ ان کے نظریات ہیں, تو آپ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹا میری بات سنو, ایسی بات کبھی نہیں کہتے, ایسی بات نہیں کہتے, بلکہ جب تک خود نہ سن لو کسی کے خلاف گواہی نہیں دیتے. اور میرے پاس بیٹھے مجھ سے بات کرو. امام عیسیٰ بن ابان جو کہ حافظ حدیث تھے, انہوں نے 25 حدیث امام محمد کی خدمت میں کے سامنے پیش کی, آپ کے سامنے پیش کی, اور امام محمد نے ایک ایک حدیث پر بحث کی اور بتایا کہ کون سی حدیث سے منسوخ ہے. اور وہ دیکھ رہے تھے, سوچتے چلے جا رہے تھے, اور جاتے ہوئے جو تاریخی جملہ کہا وہ قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اللہ کی سلطنت میں ایسے عالم اور عارف موجود ہیں جو لوگوں کے درمیان اللہ کی باقاعدہ حجت ہے, اور اعتراف کر کے وہاں سے نکلے. یقیناً یہ بہت بڑا کمال اور انعام تھا. اچھا, ان کے مزاج میں ایک بات تھی کہ ہر چیز کی ڈگنگ کرتے تھے, ہر سوال پہ, ہر بات پہ, یا کوئی اگر عقدہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا اس کی تہ تک جا کے اس کو تلاش جاتے تھے. یہ ان کا کمال تھا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ واحد میری زندگی میں ایسی شخصیت آئی ہے, میں نے جس سے مسئلہ پوچھا ان کی پیشانی پہ بل ضرور آیا, لیکن امام محمد واحد ایسی شخصیت تھے کہ جن کی پیشانی پہ کبھی تیوری نہیں چڑھی اور کبھی بل نہیں آیا, بلکہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے مسئلہ بھی بتایا اور مجھے سمجھایا بھی صحیح. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی محبت جو ہے میرے لیے. جب اپنے حسن جمال کی بات کی, حسن تو کمال کا تھا نا, حسن تو کمال کا تھا, لوگ چہرہ دیکھ کے ایمان لے آتے تھے. وہ ابو نواس کیا جو انہوں نے کہا, قطع کہا, اس کا ایک شعر میرے سامنے ہے, کانا فی وجہی صباح و لیل, کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ
چہرے پر سورج بھی رات بھی تھی اور اس کے اوپر دن بھی تھا. نزعوا لیلۃ او ابقوا صبحا, جب آپ کے بال منڈوا دیے گئے, حلق کروا دیا گیا, تو آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور نکھر کے سامنے آ گیا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سجیسٹ کیا تھا کہ ان کے والد کو کہا تھا کہ اتنے حسین ہے کہ ان کے بال منڈوا دیے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں نہ لگیں اس پہ. اور پھر وہ کپڑوں کے لیے بھی جو ہے کہا تھا کہ ذرا سا کپڑے جو ہے تھوڑا سا پراگندہ ہو تاکہ لوگ جو ہے اس طرح سے توجہ نہ رکھیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں. فرماتے ہیں کہ بال منڈوانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نزعوا لیلۃ, رات تو جاتی ہے, ابقوہ صبح, ان کے چہرے پر صبح اور زیادہ روشن ہو گئی. تو کمال, امام اعظم کے دو جملے بڑے زبردست وہ کیا؟ جو آپ نے جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے ذکر فرمایا رجل رشید ثابت ہوگا, ایک آپ نے یہ جملہ فرمایا, اور دوسرا جب امام محمد نے دوبارہ پھر کسی موقع پر سوال فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سوال آپ کا ذاتی ہے, بذات خود فرمایا ہے یا کسی سے پوچھا ہے؟ کہا یہ سوال میرا ذاتی ہے, میں نے پوچھا. فرمایا آپ تو بڑے مردوں کی طرح سوال کرتے ہیں, بڑے علماء کی طرح سوال کرتے ہیں. فرمایا امام آپ بات یاد رکھیے گا, جلد زمانہ آپ کو قابل تقلید امام پائے گا, جلد زمانہ آپ کو قابل تقلید امام پائے گا. میں یہاں عرض کروں گا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. امام اعظم نے اللہ کے نور سے دیکھ لیا. امام محمد ان قریب زمانے میں قابل تقلید امام رشید فرمایا تو زمانے کے لیے رشید ہو گئے.